قریب قریب آ گئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وقدر لها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قابل احترام بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ جل جلالہ نے ہماری اور سارے کے سارے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی پوری پوری کامیابی کے لیے اپنا پورا دین مرحمت فرمایا ہے. دین کیا ہے؟ اللہ کے حکموں کو پورا کر لینا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر زندگی گزار لینا. ہر شعبے کے اندر، گھر کے اندر، کاروبار کے اندر اور حکومت کے اندر. تو یہ دین ہے. اور یہ نماز روزہ یہ بھی دین ہے، ذکر یہ بھی دین ہے، قرآن پاک کی تلاوت یہ بھی دین ہے. لیکن یہ دین پورا دین نہیں. پورا دین کیا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر جو کام کی کر لے، چاہے دنیا کا اعتبار ہو، اعتماد ہو، چاہے آخرت کے اعتبار سے ہو، اگر اس کے اندر اللہ کا حکم زندہ ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ زندہ ہو جائے، یہ دین ہے. ایک آدمی اگر نماز بھی پڑھتا ہے اور اس کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طریقہ ہے اس کو اپناتا نہیں ہے، پہلے سجدہ کر لیا، بعد میں رکوع کر لیا، یا ترتیب کے اندر یا کسی اور چیز کے اندر فرق کر لیا، نماز تو پڑھے گا لیکن وہ دین نہیں ہوگا. اس لیے کہ اللہ کے حکم کو بھی پورا کرنا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طریقے کو استعمال کرنا ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے اندر. ایک جگہ ہماری تشکیل ہوئی تھی رات کے اندر، کافی عرصے کی بات ہے. وہاں پہ ایک آدمی کہا کہ بھائی اللہ پاک کو ہر زبان سمجھتا ہے، ٹیسٹوں بھی سمجھتا ہے. تو دیکھا میں تو ٹیسٹوں میں نماز کرتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین کی جگہ اس کا ٹیسٹوں میں تبدیل کرتا ہوں. اب وہ بیچارہ جو ہے وہ اللہ پاک کے راستے میں نکلے گا تو یقین آئے گا کہ بھائی تکلیف اللہ کا حکم سارے عمل ہم کر لیں، لیکن جو تکلیف اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ بھی کریں گے تو وہ عمل نہیں ہوگا. حتیٰ کہ میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بات ارشاد ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت اپنے رشتے داروں سے، اپنے اوروں سے زیادہ نہ ہو جائے. اور اللہ پاک اس ساتھ فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر جس سے مفہوم ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت سے فرما دیجیے کہ اگر وہ میرے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہیں تو میری اتباع کریں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے اللہ پاک سے وہ محبوب ہو جائیں گے. تو میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ دو دل ہے. لفظی مطلب تو ہے اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب اس لا الہ الا اللہ کے اندر ساری چیزوں کو ذکر اور آدمی دین پر چلنے وقت ہو سکتا ہے جب ساری چیزوں سے یقین کر جائے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اللہ پاک اپنے کرنے میں کسی کے محتاج نہیں ہے. جب اللہ پاک کی ذات عالی کا یقین ہمارے اندر ہوگا تو پھر اللہ کی ماننی آسان ہے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طریقوں پر چل کر زندگی کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا یقین ہوگا، پھر آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرے. اب یہ یقین بنانے کی محنت ہے جو اللہ پاک نے جب سے انسان کو پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا اور سب کو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ دیا کہ ساری چیزوں سے یقین کر جائے، ایک اللہ پاک کی ذات عالی سے یقین آ جائے کہ ہر چیز کا مالک ایک اللہ پاک ہے. نفع، نقصان، عزت، ذلت، بیماری، خطا، شکست، یہ ہر چیز کا تعلق اللہ پاک کی ذات عالی سے، اللہ کے ہاتھ سے ہے. اللہ پاک ہر چیز کے قادر ہے. جو اللہ چاہے وہ ہوگا، اور جو ساری تکلیف چاہے روزیں چاہے وہ نہیں ہوگا. اس کا جب یقین دل کے اندر آ جائے پھر اللہ کی ماننی مشکل نہیں ہے. ایک یہ دنیاوی ہم یقین دیکھ لیں کہ ماں باپ کا یقین بنا ہوا ہوتا ہے کہ بیٹا ہمارا ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، یہ بڑا افسر بنے گا، اب اس کو کالج جانا ہے یا اور کہیں جانا ہے تو اس کے لیے سارے تک دور کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نہ سردی دیکھتے ہیں نہ گرمی دیکھتے ہیں، آپ بازار کے سامنے ساری چیزیں کیوں ایک یقین بنا ہوا ہے اور پتہ بھی نہیں کہ تو بچہ میرا جو ہے یہ بڑا ہو کے یہ بنے گا، اس کو بھی نہیں بنے گا، زندگی کتنی ہوگی، لیکن یقین بنا ہوا سب کچھ کی طرف اللہ اس کے مطابق کرتا ہے. انہیں اللہ پاک کی ذات عالی کو یقین آ گیا کہ صرف اور صرف کامیابی، عزت، چین، سکون، اطمینان یہ صرف ایک اللہ جل جلالہ کے حق کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر. اب یہ یقین آ جائے سارے اس کی طرف ہو رہی ہے، لیکن یہ یقین بھی ہمارے دل کے اندر سے وقت نہیں ہے. اگر دل کے اندر یقین بن جائے، یہ جو ہم علم حاصل کرتے ہیں لوگوں سے، اپنے بیانات سنتے ہیں اور تقریریں سنتے ہیں دماغ سے، لیکن اگر وہ یقین جو ہے دل کے اندر اتر جائے پھر عمل کرنا مشکل نہیں. اس لیے کہ دل کے سارے اعضاء تابع ہیں. ہاتھ بھی دل کا تابع ہے، زبان بھی دل کا تابع ہے، آنکھیں بھی دل کے تابع ہیں، کان بھی دل کے تابع ہیں. یہ ساری کتابیں دل کے تابع ہیں. جیسے دل کا یقین بنا ہوا ہوگا آپ ویسے استعمال ہوں گے. اگر ایمان اور یقین دل کے اندر نہیں اترا ہے یا دوسرے لفظوں میں دل کے اندر روحانی علم، روحانی روشنی نہیں اترا ہے تو پھر وہ ہاتھ ایسے استعمال کرے گا جیسے اس کو دل ہو گیا. جس کے اندر وہ نفع دیکھے گا تو وہ جو ہے اپنا جو ہے وہ اس کو دیکھے گا. لیکن اگر اس کے دل کا یقین بنا ہوا کہ نہیں میں نے اللہ کا حکم نہیں توڑنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں توڑنا ہے، اگر اللہ کا حکم توڑا تو اللہ کی طرف کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ توڑا تو اللہ کی بغل کے اندر، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی.
اور اگر یقین بنا ہی ہوگا تو مشکل نہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ پاک نے 1,24,000 کموں کے پیغمبروں کو لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی دلوں کی یقین کو درست کرنے کے لیے بھیجا. اور سارے جو پیغمبر آئے وہ ایک کلمہ لیتا ہے لا الہ الا اللہ. اس کے ساتھ ہر نبی کا جو ہے ابراہیم، خلیل اللہ اور آدم، یہ سارے کے سارے جو ہے ان کے ساتھ. اور حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب پہلے پیغمبر آئے تھے تو وہ ساری دنیا کی انسانوں کے لیے ہدایت کے لیے نہیں بھیجے اللہ نے. ایک قوم کے اندر، ایک علاقے کے اندر، ایک شہر کے اندر، حتیٰ کہ بعض 70 پیغمبر بھی ایک وقت پہ موجود تھے. اور وہ آواز کیا لگاتے تھے کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو. اور اے میری قوم، وہ اپنی قوم کو پکارتے تھے کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بھیجا تو بقول حاجی کر کے علی صاحب دعا کر کے وہ کیا آواز لگاتے، یا ایھا الناس، اے دنیا بھر کے انسانوں، تم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تم کامیاب ہو گے. تو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے کے سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا اور بنانا قیامت تک کا علاقہ ساری کے سارے عالم. اور اللہ پاک نے انتظام یہ کیا کہ سردار الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا. نبوت ختم، قیامت تک انسان آئیں گے. تو اللہ پاک نے یہ نبوت والا کام قیامت تک جاری رکھا اور قرآن پاک کے اندر تفصیل سے بتا دیا. بتا سنتے رہتے ہیں کہ یہ امت جو ہے یہ خیر امت ہے، اس لیے کہ لوگوں کی طرف نکالی گئی ہے اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتی ہے، برائی سے روکتی ہے، خود ایمان لاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے جس سے مفہوم ہے کہ اس امت کے ہر مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، سب پڑھا لکھا انکر سب کو اللہ پاک نے چنا ہے. بہت بات چنا ہے اللہ پاک، بہت بڑی شہادت ہے اور بہت بڑا ایران ہے. جیسے علماء کرام سنتے ہیں کہ پہلے نبیوں نے خواہش ظاہر کی کہ جب انہوں نے کتابوں کے اندر دیکھا اس امت کی فضیلت کہ نبی تو نہیں ہوں گے لیکن نبی والے اعمال بھی گئے اور دعائیں بھی ان کی نبی کو قبول ہوئی، بہت سی نبی. تو نبیوں نے دعا کی اور پھر عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے لیکن بحیثیت امتی بن کے آئیں گے اور نبی والا فرمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ. میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے مختلف قوموں کے پیغمبروں کے واقعات تفصیل سے نقل کیے کہ ہمارا یقین بن جائے. جیسے میں نے پہلے تلاوت کی کہ حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت کے اندر، تربیت کے اندر اس کی یہ والدہ نے بھیجا. اور جب حضرت زکریا علیہ السلام باہر چلے جاتے کنڈی لگا کر تو جب آتے تو کہتے تھے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس خوراک کے لیے اور پھل پڑے ہوئے اور ان موسم بھی نہیں، بے موسم کے پھل خوراک. تو حضرت زکریا علیہ السلام سے فرماتے کہ اے مریم یہ کہاں سے؟ وہ کیا کہتی قالت من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے. اب حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کے اندر سوچا کہ یہ دن ہر چیز
نہ آ سکتی ہے نہ جا سکتی ہے. تو اللہ کا کتنی زبردست طاقت والے کہ اللہ کا بالکل اس کو کھانا پہنچاتے ہیں, ریڈی مل جاتے ہیں. تو ایک دم ہاتھ اٹھائے کھڑے کھڑے اور کیا ارے کیوں زکریا علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ ہونے کا دعا اللہ سے دعا کی کہ اللہ پاک آپ مجھے اس عمر میں ہی بچہ دے سکتے ہیں. تو فرشتوں نے آ کے خوشخبری دے دی کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر دی. پھر تھوڑے سے اس ماحول سے تھوڑا سا آگے پیچھے ہوئے تو سوچا میں تو بھولا میری بیوی بال یہ کیسے ہو سکتا ہے جیسے آج کل بھی عورتیں جب 50 سال کے قریب 45 سے اوپر ہو جاتی ہے باہر ہو جاتی ہے بچہ پیدا کرنے کرنے کے قابل نہیں رہتی. اب وہ پتہ نہیں کتنی عمر سے ہوتی لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو فرشتوں نے اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا کہ اللہ پاک یہ کیا نہیں کر سکتے. اللہ کا حقیقی سے قادر ہے اور بشارت دے دی کہ یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے وہ نبی ہوں گے. میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں اللہ کا ہاتھ کسی نے پکڑا وہ نہیں ہے کہ بس اللہ محتاج ہے کہ کھانا پینا ہوگا تو زندہ آدمی ہوگا اور عمر صحیح ہوگی تو بچے ہوں. اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں لڑکے دے دیں, جس کو چاہیں لڑکیاں دے دیں, جس کو چاہیں دونوں دے لیں, جس کو کچھ بھی نہ دیں. جوانی بھی ہے سب کچھ ہے دیکھتے ہم لوگ. تو ہر چیز اللہ پاک کے کنٹرول کے اندر. ایسے نہیں ہے کہ اللہ پاک نے پیدا کر دیا پھر کنٹرول نہیں رہا. اب وہ جو ہے کوئی بندوق بنا رہا ہو کسی طرح میں بناتے تھے اور وہ بیچ رہے ہو اور بیچ کے جب دوسرے نے لے لیا خرید لیا تو پھر اس کا کنٹرول ختم ہو گیا اس کے اوپر سے. اور اگر وہ بندوق جس نے خریدی ہے جس نے بنائی ہے اسی کے اوپر تان لے اور اس کو پھر گولی کرا دے تو بندوق کچھ نہیں کر سکتی. حالانکہ بنائی تو اسی ہے لیکن اللہ پاک ایسے قادر مطلق ہے ہر چیز اللہ پاک کے کنٹرول کے اندر. جس کو مارنا چاہیں مار دیں گے, جس کو زندہ کرنے رکھنا چاہیں عزیر علیہ السلام سے 100 سال کے بعد زندہ کیا. اصحاب کہف کو اللہ پاک نے 309 سال کھلائے رکھا. یہ سارے کی سارے ہماری عبرت کے لیے, ہماری ہدایت کے لیے, ہماری رہنمائی کے لیے واقع ہے. بار بار یہ نہیں ہے کہ کوئی نئے بات سامنے آ رہی ہے, مذاکرہ ہے کہ ہم بار بار تذکرہ کریں کہ اللہ پاک ہر چیز سے قادر ہے. اللہ پاک جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کسی کو کرونا ہوگا تو پھر مرے گا, نہیں ہوگا تو پھر مرے گا. یہ نہیں اللہ کے ہاں یہ وہ نہیں ہے. وہ تو وقت گرے ہو گیا, آدمی جا رہا ہے اور ایک دم بس بیٹھا اور دیکھا کہ اچھا اب تو کیا ہوا. ہمارے ساتھ ایک دوسرا کیا جیسے نبیر وہ ہر 6 مہینے کے بعد وہ چیک کرتے اپنا کولیسٹرول بھی اور بلڈ کو یہ ساری چیزیں وہ ٹیسٹ کرتے تھے, سب ٹھیک ٹھاک جا رہا تھا. لیکن ایک دم دیکھتے کہ ہمارے پر ہاتھ یا وضو کر رہے تھے بس کولیسٹرول ایک دم گرے اور اٹھایا اور ادھر ختم کی. تو اللہ کے عالم نہیں ہے کہ کسی کا بلڈ پریشر زیادہ ہوگا, چربی زیادہ ہوگی, وہ مرے گا نہیں ہوگی. یہ تو اللہ کا حکم ہے. جب اللہ کا حکم آ گیا تو ایکسیڈنٹ کی بھی ضروری ہے کہ اوپر بھی گرے پھر مرے گا. تو اللہ کا جیسے چاہے کسی کو زندہ رکھے کسی کو مارے. اللہ کا بغیر کھائے پیے زندہ رکھے. حاجی صاحب ایک دن
ہندوستان کی بات بتا رہے تھے کہ ہندوستان کے اندر ایک وہ اینٹوں کی بھٹی والا تھا، تو وہ اپنی پتہ نہیں کتنے دن اینٹیں جو ہے بھٹی جلانے سے پہلے وہ اوپر تک وہ لے جاتے ہیں، گول کر رکھتے ہیں باہر تک وہ آتے ہیں، پھر آگ جلائی اس میں، جیسے وہ روٹین میں کام کرتے ہیں۔ جب اندازہ ہو گیا کہ اتنے دن آگ جلی ہے، اب یہ ساری اینٹیں پک گئی ہوں گی، تو پیر سے بھی پکی نظر آ رہی تھی۔ سے فرما رہے تھے کہ وہ بھٹے والے نے کیا کیا تو پیر سے اینٹیں اتارنی کی ان کی پکی ہوئی تھی، جب دوسری لیئر اندر ہو گیا تو تھوڑی سی کچی تھی، زیادہ پکی تھی، پھر اور اندر گیا، پھر اور کچی آدھی کچی آدھی پکی، اور ایسا ایسا اندر جب جہاں خود وہ آگ جلتی ہے وہ ایسے اندر گیا، یعنی اتارا اینٹوں کو تو کچی ایسی لیئر کی بالکل کچی، پھر جب اس کو بھی اتارا تو وہ لاجی ہے ضروریات کے کیا رہے میں تھے کہ ایک بلی اپنے بچوں کو لیے ہوئے بیٹھے، اب پتہ نہیں کتنے دن جو ہے وہ آگ جلتی رہی، تو اللہ پاک زبردست طاقت والی ساری لوگیں جمع ہو گئے اور اللہ پاک کا حکم نہ ہو کسی سے کوئی بات بھی دیجا نہیں کرتے۔ اللہ پاک ایسے زبردست طاقت ہو، اللہ تک کی طاقت سپر پاور جسے کہتے ہیں، طاقت کا سرچشمہ ایک اللہ کے لوگوں کے ہاتھ کے اندر ہے۔ اب اس کا یقین اتارنے کے لیے اللہ پاک نے مختلف اوقات کے اندر ندیوں کو بھیجا، اور پھر نتیجہ بھی ساتھ ساتھ کسی کا مسلسل کسی کا جو ہے تھوڑا بتاتے رہے، لیکن لوگوں نے بات مانی، سیاسی آدمی جو ہے وہ مان لیا، یہ السلام کے زمانے اور ساری کی ساری قوم اللہ پاک نے دنیا کے اندر بھی بتا دیا، اور اللہ پاک نے یہ بھی حاضر کیا کہ نبی کا بیٹا ہے یا نبی علیہ السلام کی بیوی ہے، یہ بھی حاضر کیا۔ وہ تو اللہ پاک نے جو ہے جو ایمان لے آئے اور اللہ نے دکھا دیا دنیا کے اندر کہ یہ حال ہے، اور بچانے پہ آئے تو بیاسی آدمی کو بچا دیا یا جراسی یا اس میں باقی سب ختم ہو۔ میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، یہ سارے کے سارے واقعات جو ہے یہ ایمان افروز ہے، یہ بار بار تذکرہ کرنے سے آدمی کا ایمان بڑھتا ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات مفہوم ہے، ان کا مفہوم ہے کہ بدن کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح سالم ہوگا تو سارا بدن صحیح سالم ہوگا، اور اگر وہ بگڑا ہوا ہوگا نفرت کا لفظ آتا ہے تو سارا بدن کے اعضاء جو ہے وہ بگڑے ہوئے کام کریں گے۔ اعلیٰ وحی الفل بقول ماما مجھے بات کر کے کہ کان کھول کے سن لو، وہ دل ہے وہ دل ہے وہ دل ہے۔ اگر دل کا یقین بنا ہوا ہوگا تو ہاتھ دل کے کاتے ہیں، آنکھ دل کی کاتے ہیں، غلط کام نہیں ہوگا۔ ایک بچہ دیکھ رہا ہو اس کے سامنے کوئی غلط کام نہیں کرتا ہے، اور دل جو ہے اب دل بنا ہوا ہوگا، ایمان سے بھرپور ہوگا، پھر کوئی غلط کام نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ کو دیکھے گا کہ اللہ میرا راضی ہے، اللہ کا حکم تو نہیں توڑ رہا، باہر جا رہا ہوں وہاں سے جو ہے نامعلوم کو تو نظر نہیں آئی، کانوں سے میں کیا سن رہا ہوں، پاؤں کس طرف جا رہے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ قیامت کے دن قرآن پاک کے اندر آتا ہے جس سے مفہوم ہے کہ زبان پہ مہر لگانا چاہیے، جب تکلمون ایدیہم اس کے ہاتھ بولیں گے، اس کی ران بولے گی، اور اس کی جسم کے اعضاء بولیں گے۔
جیسے یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا، آج آتے ہیں یہ تمہارا نام ہو، ہم نے تمہارے لیے کیا۔ تو میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ سارے کے سارے جو اعضاء ہیں بدن کے دل کے تابع ہیں، اور دل اگر بنا ہوا ہوگا ایمان سے بھرپور ہوگا پھر سب کرنا آسان ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکل کے ایمان والی بے نصیبی ہے، اور حضرات انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بھیجا تھا کہ لوگوں کے دلوں پر بے نصیبی ہے، لوگوں کو ایمان بن جائے، پھر عمل کرنا آسان ہے۔ آج سے اب کبھی کبھی سنتے تھے کارگزاری جماعتوں سے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ایسا کام کیا، اتنی جماعتیں تیار ہوئی، اتنی جماعتیں، آخر یہ پوچھتے تھے کہ یہ بتاؤ کہ تم نے اس بستی یا اس محلے والوں پر اتنی محنت کی ہے کہ اگر ان کے اوپر کوئی حالات آ جائے یا تکلیف آ جائے تو وہ اعمال کو ذریعہ بنا کر اللہ سے اپنا کام کروا، میری کوئی مفہوم جو اتنی محنت کی لوگوں کو ایمان یقین کر، یہ تو ایمان بنانے کی محنت ہے۔ رحمۃ اللہ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے تبدیلی نام کیوں رکھا؟ میں نے تبدیلی جماعت نام نہیں رکھا کیونکہ لوگوں نے رکھا ہے، میں ایسا لگتا ہے تو تحریک ایمان رکھتا ہوں۔ ایمان بنانے کی محنت، ایمان بنانے کی جو ہے یہ فکری ہے، اس سے ایمان بنتا ہے۔ جب ایمان بن جائے اللہ کا معاف ہوتا ہے، ایمان بن جائے نا صحیح ایمان، جیسے صحابہ کرام کے سامنے سونا چاندی سب کچھ ایک تھا، اور صحابہ کرام کو فرمایا کرتے تھے کہ ہماری آنکھ دھوکہ کھا سکتی ہے، ہمارے کان دھوکہ کھا سکتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی غلطی ہے، اور فرمایا کرتے تھے جس کا یہ مضمون ہے کہ اگر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیجیے فلاں پہاڑ سے جا کر نیچے چھلانگ لگا دو یا فلاں دریا کے اندر اپنے آپ کو ڈال دو، ہم آنکھیں بند کر کے یہ عمل کر گزرے، اس لیے کہ ہمارا پکا یقین ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں وہ ہم کے بچہ، اور ہمارے کہتے کہ اگر جنت اور دوزخ ہمارے آنکھوں کے سامنے آ جائے، ہمارا ایمان یقین کے اندر برابر فرق ہے۔ ایسے پکی ایمان والے تھے، اسی لیے کہ ان کو عمل کرنا آتا ہے۔ اور جیسے وہ سناتے ہیں کہ اگر کھوپا اندھیرا ہو ایک کمرے میں کچھ نظر نہیں آتا ہے، نقصان والی چیز ہے، فائدے والی چیز ہے، لیکن اگر ایک بٹن عام کر دیں، روشنی ہو جائے تو کچھ اندھیرا ختم، ساری چیزیں نظر آئیں گی، نقصان والی فائدے والی سب چیزیں، فائدے والی آدمی کو آ دے گا۔ ایسے ہی ہے کہ دل کی بتی ہماری روشن ہو جائے، دل کے اندر جو نورانیت ہے، دل کی جو بتی ہے وہ روشن ہو جائے، پھر ہمیں نظر آئے گا، پھر ہم غلط طرف ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اور پھر اللہ کے حکم کے بغیر کہیں جاؤں گے نہیں۔ یہ تو اللہ پاک اللہ جل جلالہ کا ذات علی کا یقین ہے کہ دل کے اندر ہوگا، تو آدمی غیر جان کر جاتے لیکن بتی آ گئی، روشنی ہو گیا کمرے کے اندر، تو وہ نقصان والی چیز تو ہاتھ ہی لگائے گا، آگے میں نقصان نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ہماری وہ جو ایمان کی بتی ہے وہ مدن ہے، آج تو صحیح ایمان تو ہے لیکن مدن ہے، تو ہمیں بچا نہیں سکتی دنیاوی فائدے اور نقصان کو تمیز کرنے کے، اور جب سامنے کوئی فائدہ نظر آتا ہے تو اس کے اندر ہم یہ نہیں سوچتے فائدہ ہے کہ نقصان ہے، بس آنکھیں بند کرتے، لیکن ایمان کا نہ ہو جو صحابہ کرام کا سوال ہی کرتے۔ تو یہ تبلیغ کے اندر تبلیغ کی محنت اس لیے کی جاتی ہے کہ ہمارا ایمان کو یقین پکا ہو جائے، ایمان پکا ہوگا پھر ہم سے نماز نہیں رہے گی، پھر ہم سے تصویریں ہونا نہیں رہے گی،
ہم کرتے ہیں جیسے سال بہت سے بزرگوں کے واقعات آتے ہیں کہ تصویریں اولا رہ جاتی تھی پتہ کرتے تھے محسوس کرتے تھے. آج اللہ کا معاف فرمائے ہمارے دل کے اندر اس کی اہمیت ہی نہیں ہے. 40 دن کے اندر ہم جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں, اللہ کی توفیق سے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہماری ٹھیک ہے تقدیر ہماری کچی ہے لیکن نہ کرنے سے اچھی ہے. اور اپنے ساتھیوں کی نقصان کو بھی ہم پرواہ نہیں کرتے, اپنا تو پرواہ نہیں کرتے, نقصان ساتھیوں میں اللہ پاک کے راستے میں نکلے ہیں 40 دن کے لیے, 10 دن کے لیے, 3 دن کے لیے, اس لیے کہ لوگوں کو نقصان سے بچائے, دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچائے. لیکن اللہ معاف فرمائے اب کیا کہنا. اب وہ کسی کی تصویر اولا جا رہی ہے, راستے میں نماز پڑھ رہے ہیں اور اپنے ساتھی کی وہ بھی پڑھ رہے ہیں, کسی ساتھی کو جلدی کرو جلدی کرو. امید کو چھوڑے, امید کا بتائیں گے کہ بھی اگر نماز کا وقت قضا ہو رہا ہے تو پھر تو پڑھی پڑے گی جلدی. اب اس کی تصویر اولا رہ گئے, کسی کے 40 دن کی وہ حدیث پہ عمل کر رہا ہے وہ رہ گئے. لیکن اگر اس کی مدد کر دی اور 40 دن کی تجزیہ اس کے ساتھ ہو گئی اور اس نے مدد کر دی, جلدی سے اس کو وضو کرا دیا یا ایک آدھ منٹ کے لیے منت کا مدد کر دی, ناشتہ کیا, بھائی دوست اور لوگوں اس کو تو اجر ملے گا دو پروانے کہ جہنم سے بھی منافقت سے بھی بڑی اور جہنم سے بھی بڑی. لیکن جس نے مدد کی ہے اپنے ساتھی نے جس نے مدد کی ہے اس کو اس کی راجر ملے گا اللہ کے خزانے پر. حدیث کے لوگوں میں اور ہم تو نکلے اسی لیے کہ لوگوں کا نقصان نہ ہو, نقصان سے بچ جائے, آخرت کے نقصان سے بچ جائے. جیسے جنازہ جا رہا تھا یہودی کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس سے محبوب ہے یہودی تو ہے میری امتی ہے, یہ امت دعوت ہے, ایمان نہیں آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو کرایا. میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا قاتل باقی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا سے اتنی محبت خوب ہم عمر سے اور حمزہ رضی اللہ عنہ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. بدر کے اندر ابو ہندا کی جو باپ تھا اس کو قتل کیا ہوتا, حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب اس کا بدلہ لینے کے لیے واسی کو تیار کیا ہندا نے, اور اتفاق میں تو آپ اس کو ہدایت نہیں کر سکتے تھے تو پیلے کے پیچھے چھپ گیا واسی, اور جب اس کی رینج کے اندر آئے تو پیچھے گئے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے. اوپر سے وہ بھی نیچے آئی اور اس نے کیا حضر کیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے لاش کا, سب کو معلوم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا آپ اونچی آواز سے روئے اتنا جانتے اور فرمایا کیا کہ واسی کو جان ہی کے قتل وہ بھی گزری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واسی کو آیت آپ کی دے دی کہ اے واسی اگر تم ایمان لے آئے نیک کام کر لے شاید اللہ تیری محفوظ کر. دوسری آیت تیسری آیت آخر میں کیا آیت بھیجی لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو واسی نے کہا ہاں یہ ہے آیت, اپنے آپ کو چھپایا اور جو ہے واسی ویسے نبی کے اندر اپنے آپ کو چھپا کر آتے ہی کلمہ شہادت پڑھ دی. اور دور سے صحابہ نے عرض کیا کہ یار کیوں تو باقی ہے کہ ہمیں اشارہ کرے ہمیں جو قتل دو. آپ کل آنے دیا
اور کیا فرمایا کہ واقعی بتاؤ وہ منظر پیش کرو تو تم نے میرے چچا کو قتل کیا. اب وہ منظر پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قسم کی تعداد اور وہ آپ کو آزادی میرے سامنے میں آیا کرو. جب تم میری مجلس میں آؤ دائیں بائیں پیچھے بیٹھے مجھے تو تمہارے دیکھنے سے میرا چچا یاد آتا ہے. لیکن اس کو بھی اللہ کے پیارے نبی سے دماغ. لیکن ایک بات ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہے ان کو اذیت دینے پر پھر اللہ نے کسی جو ہے وہ بتا دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کے اندر لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے تھے تو ظالم جو ہے ابو لہب اس کی 2 بیٹوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹوں کی شادی ہوئی. ایک بیٹے کو تیار کیا جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کو دوبارہ پہنچا کے اس کے منہ پہ مارے کہ تمہاری بیٹی طلاق. اس نے ایسا کیا. دوسرے بیٹے کو بھیجا کہ ایسا کرو جاؤ یعنی اپنی جو بیوی ہے اس کا نام لے کر میں نے تمہاری بیٹی کو طلاق دیا اور اس کے گریبان کھولو اور اس کو خوب ہو جاتی ایسے لفظ استعمال کیے بیعتی کے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعتی ہو جائے. اللہ نے برداشت نہیں کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کی بس زبان کی بتا دیا کہ اللہ تمہارے اوپر جنگل کے کتوں میں سے کتا ہے وہ مسلط کرے گا. جب غلام نے پوچھا کہ کیا کیا کہ میں نے اس کی بیوی کو خود کی نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پکارا کیا انہوں نے کہا کہ نہیں کہ یہ بات کہی تھی کیا یہ تو ہو کے رہی تھا. جب قافلہ جا رہا تھا اس کے ساتھ ابو لہب کا بیٹا جو ہے وہ جا رہا ہے. اب رات ایک جگہ آئی جنگل میں ان لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ جنگل کی جانور بڑے خونخوار ہیں تو اس نے کیا کیا مختصر یہ کہ اپنے آپ کے درمیان میں اوپر کر کے رکھ دیا اور باقی سارے قافلے کو چلا دیا. اللہ نے شیر کو بھیجا اور سنگا اور چلا گیا اوپر جا کے اس کو گردن کو پکڑا اور کام تمام کر دیا. ابو لہب خود یہ تو کہ اللہ کا محبوب کو اذیت کی تھی اس نے تو اللہ نے معاف نہیں کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کر دیا ان کو کافر کو. ابو لہب تم کیا تبت دیتا ہے تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائے تو مر جاؤ اور اس کی جو بیوی تھی وہ بھی ایسی کرتی تھی اور پھر ساتھ تبت جائے اس کے ساتھ کیا ہے اس کے گلے کے اندر نام کی رسی یہ ساری چیزیں آئی. راستے میں جب جا رہا تھا ابو لہب لوگوں کے ساتھ کافلوں کے ساتھ جہاں سے گیا ہوا تھا تو وہاں پہ ابو لہب کو بیماری لگ گئی. تو لوگوں نے دیکھا انہوں نے کہا یہ بیماری لگنے والی ہے سب کو لگے گی بڑے ہٹ گئے. تو اس کے بیٹے بھی بیچ میں اب اس کو کمرے میں رکھا اور جو سر کر کے مر گیا. اب کوئی آگے نہیں آ سکتا اس کا بیٹا نہیں آگے آ سکتا کہ اس کو جو ہے ورچوں کو اچھوں کو بلایا انہوں نے رسیاں باندھ کی کہ کیسے لکڑیوں سے اس کو ڈالا اور کڑا کھود کے اس کے اندر ڈالا اور اس کے اوپر مٹی اور پتھر ڈالے. اللہ نے دکھایا اور اس کی بیوی کو بھی مختلف بھی آتا ہے کہ وہ جا رہی تھی اور پتہ نہیں کیا کرنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور صحابہ کرام کے خلاف. تو راستے میں سب گرمی آئی اس کے گلے میں موم کی وہ رسی تھی موم جیسا ہوتا ہے پانی یا کوئی پسینہ لگ جائے تو وہ اکڑ جاتی ہے اور کم کر لیتی ہے. اس نے کم کیا اور ایسے جوڑا اور ہاتھ اس کا بہت طرف کر کے اللہ نے بتایا. میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں یہ شرط ہے ایمان کے اندر کہ آدمی وہ سب تک کامل
مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت باقی اداروں کی وجہ سے زیادہ نہ ہوگی. میرے محترم بھائیو دوستوں، یہ تو صرف یہ باتیں ہیں. اگر اللہ کرے یہ باتیں ہمارے دل کے اندر اتر جائیں کہ اعمال سے ہمارا کام ہوتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت سے کام ہوتا ہے، دعاؤں سے ہمارا کام ہوتا ہے. علماء کرام موجود ہے ان سے ہم دعائیں سیکھیں کہ اگر آج ہمارے اوپر تکلیف آ جائے تو کیا کریں، کیا عمل کریں. علماء کرام ہمارے انتظام میں ہوتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ جو تکلیف میں اوپر بتاتے وہ تو جا کے مجھ سے پوچھ دیتے ہیں میں کاروبار شروع کر رہا ہوں اس کے اندر یہ کیسے کروں، نہیں پوچھتی. اور اس کے یقین نہیں ہے ہماری. ہمیں مال کے چیزوں پہ جائیداد پہ یقین نہ ہو، ہمیں اعمال پہ یقین ہو. جیسے صاحب اکرام اعمال پہ خالی ہاتھ ہے بدر کے مقام پہ جو تیرا ہے اللہ سے مدد کی، دعا کی، اللہ نے خیر کر دی اور 1000 جو ہے وہ شکست کھا کے 70 کافر جہنم سے پکڑے گئے. حاجی صاحب ایک دن فرما رہے تھے، یہ جواب سے کافی عرصے کی بات ہے کہ میں ہندوستان کے اندر تھا تو مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ صبح کا بیان اکثر کرتے تھے. تو ایک دن انہوں نے اپنے ساتھی کو کہا کہ آپ ایسا کریں کہ مہمان آئے ہوئے ہیں، ہمارے رائےوں میں آتے ہیں، وہاں میرا مدین میں بھی آتے تھے، تو ان کو احترام ضروری ہے. تو ابھی پیسے کچھ کم ہے تو آپ جا کے قرضے کا بندوبست کر دیں. تو کبھی جب بیان ختم ہوا ایسے فرمانے تھے کہ میں مانا مسلم کو کے پیچھے پیچھے 7 ہو گیا. میں نے کہا حضرت آپ تو سمجھاتے ہیں نا کہ مال سے نہیں ہوتا ہے، چیزوں سے نہیں ہوتا ہے. تو مال کی آخر کام یہ ہے کہ آپ نے ساتھی نے کہا کہ قرض لیا ہے تاکہ سلامہ اکرام مہمان ہیں. بھائی جب بکول حجی کر کے فرمایا کہ یوسف رحمت اللہ علیہ نے مجھے کہا بس یہی فرق تمہارے اور ہمارے میں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو حالات بھی آ گئے اس حالات کے اندر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل اختیار کیا. ہمیں تو اس امت پہ عمل کرنا ہے، اس عمل کو زندہ کرنا ہے. اب اللہ پاک جو ہے وہ ہمارا کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. ہمارا پیسے پہ یقین نہیں ہے کہ پیسے آئیں گے تب ہم اکرام کر سکیں گے. یہ کھانا کیا ہم نے تو اس امت پر عمل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی قرض دیا وقت کے اوپر یعنی ضرورت پڑی تو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یقین پیسے پہ نہیں تھا تو ہمارا یقین پیسے پہ نہیں ہے، ہمارا یقین تو عمل پہ ہے. جیسے آتا ہے کہ جب آدمی بیمار ہو جائے تو کیا کیا کرے، پھر اللہ سے دعا کرے، نماز کر کے سب کا دے، پھر علاج کی قیمت ہے. علاج میں نہیں ہے، جب علاج بھی کرے گا صدقہ بھی دے گا تو علاج کے اندر ڈاکٹر اور دوائی کے اندر جو خرچ ہوگا وہ سب کے ضمن میں آئے گا. اب جو ہے ہم اپنا حال دیکھ لیں کہ جب ہمارے اوپر کوئی آفتاب آتی ہے، پریشانی آتی ہے یا تکلیف آتی ہے، ہمارا ذہن کس پر جاتا ہے؟ ہمارا ذہن اعمال کی طرف جاتا ہے، ہمارا دل اعمال کی طرف جاتا ہے کہ افراد کی طرف جاتا ہے. اسباب کو اختیار کرنا منع نہیں ہے، وہ تیاری کرنی ہے، ملازمت بھی کرنی ہے، علاج بھی کروانا ہے. یقین اس سے نہ ہو کہ
ہماری جو بیماری ہے وہ تو اللہ دور کرے گا اور اعمال سے دور کرے گا. ساری دنیا کے ڈاکٹر جمع ہو گئے, کسی کی بیماری دور کرنا چاہے کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. اور اللہ پاک چاہے تو بغیر دوائی کے. جیسے آتا ہے کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ بیمار ہو گیا, بڑا علاج کرایا, لیکن اس کا علاج نہ ہو سکتا. 3 بجے اس کی بیماری زیادہ. ایک ہوشیار طبیب آیا, بادشاہ سے معائنہ کیا, کہا بادشاہ کا علاج ہو سکتا ہے. اگر ایسے آدمی کی کمی بادشاہ کو پہنائی جائے جس کو کوئی دنیا کا رنج اور غم نہ ہو, فکر نہ ہو, تو بادشاہ ٹھیک ہو جائے. تو بادشاہ نے سوچا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے. اپنے آدمیوں کو تیار کیا کہ جو میرا جو بڑا وزیر ہے اس کو کہو کہ اپنی تمیز دے دے. تو وہ چلے گئے بڑے وزیر کے ساتھ بات. اسے کہا کہ بادشاہ نے آپ کی تمیز مانگی ہے. انہیں کس لیے کہ بادشاہ کا علاج یہ تجویز ہوا ہے کہ دوسروں کو دنیا کا غم ہو, فکر نہ ہو, اس کی تمیز پہنے تو بادشاہ ٹھیک ہو جائے گا. انہوں نے کہا مجھے تو یہ غم ہے, یہ فکر ہے, یہ فکر ہے, مجھے کا تو غمزہ کا کوئی وہ ہے ہی نہیں ہے. پرانے وزیر کے پاس جاؤ. اب سارا دن پھرتے رہے, دنیا کے دیہات کے جو بڑے لوگ تھے آسودہ حال, تو ایک بھی ایسا نہ ملا جس کو دنیا غم نہ ہو. جب واپس آ رہے تھے شہر کے کنارے, تو ایک باغ کے اندر ایک اللہ والا انہوں نے دیکھا بیٹھا ہوا, اور ظاہراً بہت اطمینان ہے, عبادت میں لگے ہوئے ہیں. تو بادشاہ نے آدمیوں نے فون سے ہی پوچھا کہ تمہیں کوئی دنیا کا غم تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, مجھے دنیا کا غم نہیں ہے. کہ یہ اپنی پیراہن قمیض بھی اپنے بوروں اتاری, اور پھر کیا جملہ کہا کہ الحمدللہ میرے دنیا کے اندر کوئی ملکیت نہیں ہے, یہ میری پیراہن اور یہ میرا تہوار ہوتی. اللہ نے آج مجھے پیراہن سے بھی قمیض سے بھی پیغام کر دی. اور بادشاہ کے آدمی آئے قمیض کو لے کر, اللہ نے اسی کو ذریعہ بنایا اور اللہ پاک نے اس کو چھپا دیا. تو اللہ پاک کسی کا محتاج نہیں ہے کہ اللہ پاک کسی کا محتاج نہیں ہے کہ دہائی سے کسی کا کام بنے گا. اور تو اللہ پاک کے ہاتھ کے اندر ہے. اللہ پاک جیسے چاہے, جب چاہے, جس طرح چاہے کسی کو چھپا دے. اور ساری دنیا کے ڈاکٹر جمع ہو جائیں. تو اس لیے میرے محترم بھائی دوستوں کو اعمال کو اختیار کرنا بہت ضروری ہے. اور آج کل تو گھر سے نکلیں اعمال کو اختیار کریں. اعمال کی کتاب لکھی ہے علماء کرام سے, ہم پوچھیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا, اللہ کی طرف سے 4 وعدے ہو گئے. اس کی حفاظت کر دی گئی, اس کی کفایت کر دی گئی, اس کی رہنمائی کر دی گئی, اور جو ہے شیطان سے اس کو دور کر دیا. جب گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں, ضرور سے پڑھ لیں, سورۃ اخلاص پڑھ لیں, اور گھر والوں کے اوپر سلام کر دیں. پھر دیکھیں اللہ پاک گھر کے اندر کیسی برکت رکھتے ہیں. آتا ہے نا صحابہ کرام کی طرف سے کہ گھر کے اندر تنگی پریشانی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعمال بتائے, ان اعمال کو اختیار کیا تو چالو ہو گئی. یا رسول اللہ اب تو میں میرے پاس اتنی آسودگی ہے کہ میں دوسروں کو بھی دے رہا ہوں. میرے محترم بھائیوں دوستوں کو اس لیے کہتے ہیں ہر عمل کو صحیح یقین سے کریں, اللہ کی رضا کے لیے کریں, اور صحیح ترتیب سے, صحیح طریقے سے کریں, موبائل سے, استحضار سے کریں. اس پر اللہ پاک سے آگے بات کیجیے, اور نفس کے مجاہدے سے کریں. جب ہر عمل کو ہم ان چیزوں سے کریں گے تو اللہ پاک اس کے اندر برکت ڈالیں گے.
دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر. یہ سارے کے سارے اعمال جو ہے ہمارے اوپر کوئی ذاتی نہیں ہے. یہ تو اللہ پاک نے ہمارے اوپر جو ہے مہربانی کی ہے, فضل کی ہے اللہ پاک نے, یعنی اعمال دیے ہیں. اور اعمال تب کاریگر ہوں گے جب اس پہ یقین ہوگا. اور یقین کب ہوگا جب یقین والی محنت کرے, ایمان والی محنت کرے. جب اللہ پاک کے راستے میں صحیح اصولوں کے ساتھ اور صحیح طریقے کے ساتھ امین کی کام کرتے ہوئے, جیسے بزرگ ہمیں بتاتے ہیں اس کے مطابق اگر ہم 40 دن گزار لیں 250 بزرگوں مقدس کی روزی سے اللہ دیں گے. پھر جب گھر آئیں گے اللہ پاک جو ہے منع نہیں کرتے اس کو آپ کو اختیار کرنے کا, سارے کام ہم نے کرنے, لیکن یقین کچھ نہ کچھ بنا وہ ہوگا. اور اس سے کہتے ہیں کہ پہلے 4 مہینے لگائے, لیکن اس کی ترتیب بھی ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ بھئی 4 مہینے فوراً بے شک نہ لگائے, ہم اپنے مسجد کے ساتھوں کے ساتھ 2-4 دفعہ سویرے بھی چلے جائیں تاکہ تھوڑا بہت وہ انتقال بھول آ جائے. اس کے بعد جو ہے پھر ہم 4 مہینے کے لیے چلے جائیں, چلنے کے لیے چلے جائیں. اور بھائی دوستو, یہ کام جو ہے اللہ نے نعمت دی ہے, رحمت نہیں ہے. پتہ نہیں انسان کی زندگی کب تک ہے, تھوڑی سی زندگی ہے, جب موت آ جائے گی کس ختم. اور ایک دن ہمارے مجبور فرما رہے تھے کہ ہمیں اللہ سے عافیت اور آسانی مانگنی چاہیے. اللہ پاک کبھی کبھی بیماری بڑھا کر, بیماری بھیج کر آدمی کو کام سے ہٹا دیتے ہیں. ہم سمجھتے بھی رہی ہیں کہ کہاں ہم نے ناشکری کی ہے, کہاں ہم نے ساتھوں کو بےعزتی کی ہے. بھائی دوستوں بزرگوں, ہم وقت ڈرتے رہے کہ اللہ پاک موت نہ بنے اس کام سے کہیں, یا اللہ دور نہ کر دیں. جتنا کر سکتے ہیں, اگر جو ہے ایک گشت کر سکتے تو ایک گشت کر دیں. اپنی مسجد میں تعلیم وقت گزارنا, مسجد میں گھر کے اندر تعلیم سے ہوگا, جتنا کر سکتے ہیں کرتے ہیں. تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے راستہ ہمیں کھولیں گے. اور جتنی اللہ نے توفیق دی ہے, ہمت دی ہے, اگر اس کو نہ کریں پھر اللہ پاک کہیں گے جو کام سے پکڑ کے نکال دیں گے. ہر وقت کہتے رہے, اپنے ساتھوں کی دل سے قدر کرتے رہے. جب دل ملے ہوں گے تو دماغ کے اندر اور لوگ بھی ہمارے ساتھ ملیں گے. جب دل کے اندر نفرت ہوگی یا دوری ہوگی تو لوگ کیسے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکل کے محنت کرنی پڑتی ہے. انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد کی تفصیل سے بات ہوگی. آپ حضرات کو بھی درخواست ہے اللہ سے مانگ کر کہ اللہ پاک قبول کروائے. کوئی جتنی طلب ہوگی, جتنا رونا دھونا ہوگا, اور جتنا حاجت کے اللہ سے مانگنا ہوگا, اللہ اس کی توفیق دیتے رہیں گے. تو اس کے لیے سارے بھائی تیار ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. کیا نماز کی تیاری